देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। आए जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से पहली सलातीन की किताब और उसका 13वां बाब और उसकी 19 आयत से 25 आयत तक। कलाम मुकद्दस में से पहली सलातीन की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 19 आयत से 25 आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सो जिस किसी को खुदा का रूह हदायत करे उस कलाम को पढ़ने में मदद। हमारे लिए आज की तिलावत पहला सलातीन उसका 13 बाब 19 आयत से लेकर 25 आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, सो वो उसके साथ लौट गया और उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। और जब वो दस्तरखान पर बैठे थे तो खुदावंद का कलाम उस नबी पर जो उसे लौटा लाया था नाजिल हुआ और उसने इस मर्द खुदा से जो यहूदा से आया था चला कर कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है, इसलिए कि तूने खुदावंद के कलाम से नाफरमानी की और उस हुक्म को नहीं माना जो खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे दिया था, बल्कि तू लौट आया और तूने उस जगह जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया था कि ना रोटी खाना और ना पानी पीना, रोटी भी खाई और पानी भी पिया, सो तेरी लाश तेरे बाप दादा की कब्र तक नहीं पहुंचेगी। और जब वो रोटी खा चुका और पानी पी चुका तो उसने उसके लिए यानी उस नबी के लिए जिसे वो लौटा लाया था गधे पर ज़ैन कस दी। और जब वो रवाना हुआ तो राह में उसे एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला। सो उसकी लाश राह में पड़ी रही और गधा उसके पास खड़ा रहा और शेर भी उस लाश के पास खड़ा रहा। और लोग उधर से गुज़रे और देखा कि लाश राह में पड़ी है और शेर लाश के पास खड़ा है। सो उन्होंने उस शहर में जहाँ वो बूढ़ा नबी रहता था ये बताया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आपके सामने जो तलावत की गई है ये 19 से 25 तक एक ख़ास वाक़या है। अदरवाइज़ ये जो आज का विर्द है वो पूरा 13 बाब है। अब घर में जाकर जब आप चर्च से वापस जाएंगे तो ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकाल कर, अगर आप बाइबल ख़ुद पढ़ सकते हैं तो ख़ुद पढ़ें, अदरवाइज़ आप घर में कोई बच्चा पढ़े और सब सुने। ये जब पूरा बाब पढ़ेंगे तो आपको सारी जो बाइबल मुकद्दस की ये कहानी है उसकी समझ आ जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े वक्त में इस पूरी जो कहानी है, जो हकीकत है, उसको आपके सामने रखूं और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसमें से असबाक निकालें कि इससे मेरे लिए और आपके लिए क्या सबक है। ये वाक़या इस तरह है कि आप सब जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं वो ये बात जानते हैं कि जब सुलेमान ने गुनाह किया तो खुदा ने सुलेमान से कहा कि काश तू अपने बाप की तरह वफ़ादार रहता, लेकिन चूँकि तू मेरे साथ वफ़ादार नहीं रहा है तो मैं तेरी सल्तनत को 2 टुकड़े कर दूँगा, लेकिन तेरे बाप की खातर और अपने नाम की खातर ये तेरे जीते जी नहीं करूँगा, तू मर जाएगा और तेरे बेटे के हाथ से करूँगा। और जब सुलेमान का बेटा रोबाम बादशाह बना तो उससे सल्तनत 2 टुकड़े हो गई। जो 10 कबाइल थे
جو شمالی سلطنت کہلاتے تھے اسرائیل کی، اور 2 قبیلے جو ہیں وہ رہ گئے، جس کی ربام جس پر سلطنت کرنے لگا، اور 10 قبائل پر یربام سلطنت کرنے لگا۔ یربام کو خدا نے یہ سلطنت دے دی نبی کو بھیج کر، لیکن وہ اپنی سلطنت کو پکا کرنے کے لیے، اپنی بادشاہت کو پکا کرنے کے لیے گناہ کرنے لگا۔ گناہ کیا تھا کہ اس نے اسرائیلیوں کو کہا کہ تم یروشلم میں جا کر قربانیاں مت چڑھاؤ، یروشلم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ادھر ہی تمہارے لیے یہ انتظام کرتا ہوں۔ اور اس نے 2 شہروں میں بت نصب کر دیے اور لوگوں کو بولا کہ یہیں آپ ان کی عبادت کرو، اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم یروشلم میں جا کے تھک جاؤ گے۔ در حقیقت اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جب یروشلم میں جائیں گے تو دوبارہ یہ سلیمان کے بیٹے کے ساتھ دوبارہ سے کہیں صلح نہ کر لے۔ تو خدا نے اپنے نبی کو یہودا سے ادھر بھیجا یربام کے پاس کہ جا اس کے مذبح کے پاس کھڑا ہو کر چلا کہ خدا یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، اور جو ہی تو پیغام سنائے گا تو وہ مذبح پھٹ جائے گا۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ جوان نبی تھا، یہ وہاں گیا اور مذبح اور بادشاہ کے خلاف منادی کی، اور بادشاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے پکڑے نبی کو، تو اس کا ہاتھ وہیں کا وہیں سوکھ گیا۔ تو بادشاہ نے درخواست کی کہ دعا کر میرا ہاتھ پھر سے ٹھیک ہو جائے، تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد مذبح پھٹ گیا۔ اب بادشاہ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی نے جو کہا ہے وہ کیا ہے، سچ کہا ہے، اور اب وہ نبی کو کہنے لگا کہ میرے ساتھ گھر میں چل کھانا کھا۔ تو نبی نے کہا نہیں، مجھے حکم ملا ہے کہ نہ تو کسی کا کھانا کھانا، نہ پانی پینا، اور نہ وہاں رہنا۔ تو اس نے لالچ بھی دیا، لیکن اس جوان نبی نے لالچ کو بھی ٹھکرا دیا، پیسوں کو بھی ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے بائی فورس اسے گھر لے جانے کی کوشش کی، اس کو بھی ٹھکرا دیا، لیکن یہ جوان نبی یہ دھوکے کا شکار ہو گیا۔ یہ آج ہماری موضوع ہے جس پر ہم غور کریں گے۔ یہ جب واپس جا رہا تھا تو لکھا ہے کہ بیت لیل میں ایک بوڑھا نبی تھا جو وہاں رہتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو وہ اس کے پیچھے گیا اور جوان نبی کو کہنے لگا کہ مجھے فرشتہ ملا ہے، اور خدا کے فرشتے نے مجھے کہا ہے کہ اس نبی کو واپس اپنے گھر میں لے آ، کھانا کھائے، پانی پیے۔ تو جوان نبی نے بوڑھے نبی کی باتوں میں آ گیا، جبکہ یہ بوڑھا نبی جو بیت لیل میں رہتا تھا یہ جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ جوان نبی اس کے دھوکے میں آ گیا، اور خدا نے جو اسے حکم دیا تھا کہ تو یہاں رکنا نہیں، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، اور وہ اس بوڑھے نبی کے پاس گیا، کھانا کھایا، پانی پیا، تو خدا کا روح، خدا کا کلام اس بوڑھے نبی پر جس نے دھوکہ دیا تھا اس پر نازل ہوا، اور اس جوان نبی کو کہا کہ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تو کلام سنا کر واپس لوٹ جانا، پر تو نے میرا حکم نہیں مانا جسے میں نے تجھے دیا تھا، اس لیے تیری لاش تیرے آباء و اجداد اس یہودا کے قبیلہ کے اندر دفن نہیں ہوگی، بلکہ تو ادھر ہی مرے گا۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا تو آگے سے شیر آیا، اور شیر نے اس جوان نبی کو کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔
اور یہ گدھا جو اس کا تھا وہ بھی لاش کے پاس کھڑا تھا اور شیر بھی لاش کے پاس کھڑا تھا، اور تب تک یہ شیر کھڑا رہا جب تک کہ اس نبی کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر نہیں لے گئے اور وہاں دفن نہیں کر دیا۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ ایک حقیقت ہے، اس سے آپ کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہوں گے، آپ کے ذہن کے اندر جب آپ پورا ورد پڑھیں گے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ جس نبی نے دھوکہ دیا اس جوان نبی کو، تو شیر کو کس کو کھانا چاہیے تھا، کس کو ہلاک کرنا چاہیے تھا؟ جس نے جھوٹ بولا، کیوں نا بھائی، وہ کس کو ہلاک کرنا چاہیے تھا؟ بولے ذرا آپ کے خیال میں، کہ جس نے بوڑھے نے دھوکہ دیا تھا۔ لیکن شیر کو کس نے حکم دیا کہ وہ نبی کو مار ڈالے؟ شیر اپنی مرضی سے تو نہیں مار رہا تھا، کس نے حکم دیا؟ خدا نے۔ اور شیر اتنی دیر تک وہاں کھڑا رہا تاکہ اس نبی کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو خدا نے کیوں نہیں اس بوڑھے نبی کو مار ڈالا؟ نہیں، کیونکہ اس پورے ورد میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خدا نے جو حکم ہے وہ بوڑھے نبی کو نہیں دیا تھا۔ خدا نے یہ حکم کس کو دیا تھا؟ اس جوان نبی کو دیا تھا۔ خدا نے واضح طور پر بتایا تھا کہ جا یربام اور اس کے مذبح کے خلاف منادی کر، اور منادی کرنے کے بعد وہاں ٹھہرنا نہیں، وہاں سے کھانا نہیں کھانا، وہاں سے پانی نہیں پینا، واپس جس راستے سے گیا ہے دوسرے راستے سے لوٹ کر واپس چلے جا۔ لیکن خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس جوان نبی نے خدا کی بات کو نہیں مانا، یہ دھوکے میں آ گیا۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ بادشاہ کو اس نے کہا میں تیری بات نہیں مانوں گا، رشوت نہیں لوں گا، لیکن دھوکے میں آ گیا، اور دھوکے میں آ کر خدا کے حکم کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق ہے کہ ہو سکتا ہے ہم بڑے دلیر خدا کے خادم ہوں، ہم بڑے دلیر مسیحی ہوں، لیکن کئی بار آپ نے خدا کے کلام کی نافرمانی اس طرح کی کہ آپ کسی دوسرے کے دھوکے میں آ گئے ہو۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس نورانی فرشتے کا روح دھار لیتا ہے، یعنی گویا وہ نورانی فرشتہ بن جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہے کہ یہ بات میں خدا کی طرف سے کر رہا ہوں، اور آپ خدا کی بات کو چھوڑ کر اس کی بات مان لیں۔ اور خدا کا کلام واضح طور پر بتاتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ مکار ہے۔ افسیوں کا خط 6 باب 10 سے 11 آیت میں جو ابلیس کے منصوبے ہیں وہ دھوکے کے ہیں، اور پھر دوسرا کرنتھیوں 2 باب 11 آیت میں جو ابلیس ہے وہ دھوکا دیتا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ وہ داؤ لگائے۔ پھر دوسرا کرنتھیوں اس کا 11 باب 3 آیت میں لکھا ہے کہ شیطان نے مکاری سے ہوا کو بہکایا، وہ تم کو بھی نہ بہکائے۔ اور اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ دوسرا تسلونیکیوں 2 باب 9 آیت، مکاشفہ 12 باب 9 آیت، جس میں لکھا ہے کہ شیطان لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت، اسی لیے مسیح خدا نے کہا کہ آپ کبوتروں کی مانند کیا رہو؟ بھولے، کیونکہ کبوتر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اور سانپوں کی طرح ہوشیار رہو کہ تمہیں کوئی دھوکہ نہ دے۔ بعض دفعہ ہم بڑے کٹر خدا کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے، اور اس دھوکے میں آ کر ہمیں پتہ نہیں چلتا، جیسے اس جوان نبی نے دھوکہ کھایا۔ اس بوڑھے نبی نے جھوٹ بولا اور اس نے اس کے جھوٹ کو کیا کر لیا؟ یقین کر لیا۔ تو سزا کس کو ملی؟ جوان
नबी को, क्योंकि खुदा का हुक्म किसके लिए था? जवान नबी के लिए। तो आप भी याद रखें कि आप खुदा के आगे ये नहीं कह सकते हैं कि खुदा हो मैं ये काम करना नहीं चाहती थी, नहीं मुझे इसने धोखा दिया। भाई उसका तल्लक नहीं है, जिसने धोखा दिया वो अलग उसका मैटर है, उसकी सज़ा या जो भी है, लेकिन खुदा ने आपको हुक्म दिया और आप नाफरमानी कर रहे हैं तो आप उसके बैड कॉन्सिक्वेंस से बच नहीं पाएंगे। तो आज मेरे और आपके लिए जो पहला सबक है इस विरद में से वो ये है कि हम ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम जो हमें बताया गया है उस पर चलें डायरेक्ट तौर पर। और किताब मुकद्दस, ये बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की मर्ज़ी है। आप दूसरों के कहने पर आप खुदा के कलाम के खिलाफ चलेंगे तो उसके नताइज का आपको सामना, मुझे सामना करना पड़ेगा। अब खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा कहता है मुझे तलाक से क्या है, मैं बेजार हूँ, और उससे अंग्रेज़ी में हेट, नफ़रत है। और जब खुदा नफ़रत करता है तो कोई आपको कहता है कि कोई बात नहीं, आप तलाक दे के दूसरा कर ले तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो आप गमराह होकर आज लोग ऐसा कर रहे हैं। जबकि खुदा का हुक्म क्या है कि मुझे तलाक से क्या है, नफरत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के कहने पर धोखे में या बहकावे में आकर हम उनकी बात करते और फिर सजा पाते हैं। तो याद रखें कि ये कलाम ना सिर्फ खिदमत गुजारों के लिए है बल्कि आप सब के लिए है, जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं उन सब के लिए है। कि याद रखें कि खुदा जो हुक्म देता है आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी पूरी पूरी फरमाबरदारी करें। इस जवान नबी ने मैसेज तो डिलीवर कर दिया, इस जवान नबी ने यरबाम के खिलाफ पैगाम तो सुना दिया, लेकिन जो खुदा ने कहा था कि वहाँ रुकना नहीं, खाना नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना, इसकी नाफरमानी की और वो हलाक हुआ और उसकी लाश उस यहूदा के लोगों के साथ दफन नहीं हुई बल्कि इधर ही खुदा ने कहा कि तू अपने लोगों के साथ दफन नहीं होगा। तो आज सीरियस लें इस पैगाम को। और यहाँ तक कि गलतियों के ख़त में खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर कोई फरिश्ता भी तुम्हें वो खुशखबरी जो हमने दी है इसके बरखिलाफ कोई फरिश्ता भी दूसरी खुशखबरी दे तो वो मलाऊन हो। इतना सख्त पैगाम है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना है, खुदा ने जो कहा है वही करना है। आपको याद होगा कि जब यहूदी अदालत ने मुकद्दस पतरस रसूल और दूसरों रसूलों को कहा कि हमने तुम्हें हुक्म दिया था कि यीशु का नाम लेकर मुरादी ना करना, तो मुकद्दस पतरस रसूल ने कहा तुम बताओ हम किसकी बात माने, हम खुदा की बात माने या तुम्हारी बात माने। हम तुम्हारा एहतराम करते हैं लेकिन हम खुदा की बात को टाल नहीं सकते। सदरक मीसक अब्दुलजूद जो बादशाह की इज्जत करते थे, कहा ऐ बादशाह हम तेरी इज्जत करते हैं पर इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे खुदा के हुक्म के खिलाफ। डैनियल ने शेरों की मांद में जाना पसंद किया लेकिन उसने खुदा के हुक्म के खिलाफ काम नहीं किया। तो आज मेरे और आपके लिए ये चैलेंज है, जो हम अपने आप को खुदा के लोग कहते हैं, तो खुदा का कलाम खुसूसी तौर पर खुदा हमसे हम कलाम हो या फिर किताब मुकद्दस के थ्रू ये भी खुदा का कलाम है, तो हमें कोई कुछ भी कहे, कितना भी कायल करे,
لیکن وہ چیز جو خدا کے کلام کے خلاف ہے، اگر کوئی مذہبی رہنما بھی کہے تو اس مذہبی رہنما کی بات کو بھی نہ مانیں جو بائبل مقدس کے کیا ہے، خلاف ہے. کیونکہ اگر آپ مانیں گے تو اس کے نتائج کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کی سزا کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اس سے آپ بچ نہیں سکیں گے. یہ پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ شیطان طرح طرح سے بہکاتا ہے انسان کو، اور کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں لگتی ہے کہ شیطان بہکا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بائبل مقدس میں سمسون جو دلیلا اس کے پیچھے پڑ گئی تو سمسون اس کو بہت لائٹ لے رہا تھا، وہ تو کھیل رہا تھا، وہ تو اس کو کوئی بڑی ٹریجڈی نہیں سمجھ رہا تھا. لیکن شیطان سمسون کو کیا دے رہا تھا؟ دھوکہ دے رہا تھا. ذرا زور سے بولے، شیطان سمسون کو اس عورت کے روپ میں کیا دے رہا تھا؟ دھوکہ دے رہا تھا. سمسون خدا کا ممسوح ہے، خدا کا روح زور سے اس پر نازل ہوتا ہے، لیکن وہ اس عورت کے دھوکے میں آ گیا جس کو شیطان استعمال کر رہا تھا. سمسون اس کو بالکل لائٹ لے رہا ہے، اور بالآخر سمسون نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی. وہ نذیر ہونے کی جو 3 شرائط تھی، میں نہ پینا، مردے کو ہاتھ نہ لگانا، وہ 2 کی پہلے ہی وائلیشن کر چکا تھا. اب تیسرا کہ سر پر استرا نہ پھرے، اب یہ تیسرا رہ گئی تھی علامت، اور لکھا ہے کہ اس نے اس عشق دلیلہ میں پڑھ کر اس کی بھی نافرمانی کی. تب خدا اس سے جدا ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو جھٹکا. لیکن اب یہ رسیاں ٹوٹ نہیں رہی، کیونکہ خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اور بعد میں آپ پڑھتے ہیں کس طرح ذلت کا شکار وہ ہو گیا. کیوں؟ وہ دھوکے میں آ گیا. وہ لائٹ وہ سمجھ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ گناہ کے ساتھ کھیلتے 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 اس نے خدا کے حکم کی جو آخری شرط رہ گئی تھی اس کو بھی کیا کر دیا؟ پامال کر دیا. کبھی کبھی ہم شروع میں جب شیطان ہمارے لیے پھندے بناتا ہے تو ہم اس سے انجوائے کرتے رہتے ہیں، ہم کھیلتے رہتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے، ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہم ذلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے خدا را ہم ہوشیار بنیں، اور جو خدا کا کلام ہے اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں. اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، روحانی آنکھیں کھلی رکھیں، خدا سے طاقت اور قوت مانگیں تاکہ ابلیس آپ کو دھوکہ نہ دے، ابلیس آپ کو فریب نہ دے. اور فریب دے کر، جس طرح اس نے ہوا کو فریب دیا اور فریب دے کر باغ عدن سے نکلوا دیا، آج بھی شیطان اسی طرح کام کر رہا ہے. وہ مجھے اور آپ کو فریب دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کریں. لیکن خدا کا کلام وارن کرتا ہے مذہبی رہنماؤں کو بھی، آپ کو بھی، تمام ایمانداروں کو، کہ وہ خبردار رہیں، ابلیس کے دھوکے میں نہ آئے. یہ جوان نبی اس بوڑھے نبی کے دھوکے میں آ گیا جس کو شیطان نے استعمال کیا، اور اس کو سزا ملی. تو یہ میرے اور آپ کے لیے پہلا سبق ہے. دوسرا سبق جو میرے اور آپ کے لیے خدا کے کلام میں سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے بندہ نے مذبح کے خلاف منادی کی، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ
بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تاکہ نبی کو پکڑے، تو اس کا ہاتھ وہیں کی وہیں کیا ہو گیا؟ سوکھ گیا۔ اور پھر بادشاہ نے اس جوان نبی کو کہا کہ میرے لیے التجا کر تاکہ خدا میرا ہاتھ کیا کر دے؟ ٹھیک کر دے۔ اور نبی نے فوراً خدا سے دعا کی کہ اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب بادشاہ کو اور پکا پتہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اپنی طرف سے نہ تو یہ ہاتھ کو سکھا سکتا ہے نہ ٹھیک کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے۔ لیکن بادشاہ کو چاہیے تھا کہ جب خدا نے اسے وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے، خدا نے اس پر رحم کیا ہے، خدا نے اس پر فضل کیا ہے، تو اب وہ اپنی بری روش سے باز آ جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، بلکہ 33 آیت میں لکھا ہے اس مہاجرہ کے بعد بھی یربعام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا، بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے، اور جس کسی نے چاہا اسے اس نے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن ہوں۔ اور یہ فعل یربعام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیست و نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا۔ یہ فعل سنیے ذرا غور سے، یہ فعل یربعام کے گھرانے کے لیے، صرف یربعام کے لیے نہیں، خدا نے اسے اور اس کے گھرانے کو نیست و نابود کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے وارن کیا، خبردار کیا، اور وہ نبی پر جب جھپٹا تو خدا نے اس کا بازو سکھا دیا، اور پھر اس نے التجا کی تو خدا نے اس کا بازو ٹھیک کر دیا۔ تو اسے چاہیے تھا کہ خدا نے اس پر رحم کیا ہے، فضل کیا ہے، اس کو معاف کر دیا ہے، تو اب وہ بری روشوں سے، اس برائی سے باز آئے۔ لیکن یربعام نے ایسا نہیں کیا، وہ اور زیادہ بدی کرنے لگا، اور کاہن بنا دیے، اور بت پرستی کرنے لگا، اور لکھا ہے کہ اسے روئے زمین سے نیست و نابود کرنے کے لیے یہ گناہ ٹھہرا۔ آج دوسرا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ کبھی کبھی خدا ہمیں وارن کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، پیغام ہمارے خلاف دیتا ہے کہ ہم سدھر جائیں، اور خدا ہلاک کرنے سے پہلے ہم پر رحم کر دیتا، فضل کرتا ہے، جو اس کا ہاتھ سوکھ گیا پھر ٹھیک ہو گیا، تو اس کو خدا کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ احسان مند، لیکن یہ اس قدر بغاوت پہ اترا ہے کہ اس نے اور کاہن مقرر کر دیے۔ چل بھائی، خدا کو للکار رہا ہے، تو خدا نے پھر ٹھہرا لیا کہ اب میں تیرے گھرانے کا کیا کر دوں گا؟ نیست و نابود، نام و نشان مٹا دوں گا۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کا خدا اتنا جذباتی نہیں ہے، وہ انسان کو ہلاک کرنے سے پہلے بھی وارن کرتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ نوح کے دور میں 120 سال خدا نے ویٹ کیا، اس بدکاری کے باوجود۔ آپ دیکھیں نا، آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی بڑا تو آپ روتے ہیں، خدا انہوں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ اے خدا، اے بی بی، اے بڑی انج دی، اے بھائی بڑا انج دا ہے، تو ان مار دے فٹافٹ۔ لیکن خدا میری طرح نہیں، آپ کی طرح نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ بدکار آدمی بھی اپنے گناہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے۔ خدا نے نینوا کے لوگوں کو وارن کیا، اور یہ نہیں کہا کہ بھائی کل میں آپ کو مار ڈالوں گا، پھر بھی اس کی بدی کے باوجود کتنے دن دے دیے؟ 40 دن موقع دے دیا۔ تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بائبل مقدس کا خدا ظالم نہیں ہے،
बाइबल मुकद्दस का खुदा प्यार करता है, गुनहगारों से भी प्यार करता है, लेकिन वो चाहता है कि वो गुनाह से क्या करें, तौबा करें। तो आज खुदा का कलाम मुझे और आपको, मजहबी रहनुमाओं को वार्न करता है, खबरदार करता है कि अगर खुदा ने मुझ पर या आप पर रहम किया है, फजल किया है, तो आप इसका मजाक ना उड़ाएं, बल्कि आप संजीदा हो जाएं, अपने गुनाह से तौबा करें, ताकि खुदा आपको बहाल करे, बजाय इसके कि आपको नेस्तो नबूद कर दे। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर खुदा आपको वार्न कर रहा है, खबरदार कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आप गुनाह से तौबा करें। लेकिन अगर आप और ज़्यादा बगावत करेंगे तो फिर वो नेस्तो नबूद करने का हक रखता है, ताकत रखता है। सो आज दूसरा सबक मेरे और आपके लिए है कि आएँ, जब खुदा आपको वार्न करे तो उस वक्त सच्ची तौबा करें, अपनी बुराई को छोड़ दें, तो खुदा जो कादिर मुतलिक है वो आप पर मेहरबान होगा और खुश भी होगा, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि जब एक गुनाहगार ज़मीन पर तौबा करता है तो आसमान पर हज़ारों फरिश्ते क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। हो सकता है कि आज किसी एक की तौबा की वजह से आसमान पर हज़ारों फरिश्ते क्या मनाएं, खुशी मनाएं। खुदा यीशु मसीह मुझे और आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। रूहानी बरकतों का सफर सेलिब्रेशन टीवी के साथ 24 घंटे खुदावंद के कलाम, वर्शिप और खुदावंद के कलाम की आगाही। सेलिब्रेशन टीवी, आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन। सेलिब्रेशन टीवी, देखते रहें सेलिब्रेशन टीवी।